اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی پیروی، نبی پاک کی محبت، سرور کائنات علیہ السلام کے دروازے کی گداگری، حضور کے درویزہ گر بن جانے سے، ثنا خاں بن جانے سے، نعت خاں بن جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار بن جانے سے، حضور کے دین کے طالب علم بن جانے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا سفر کرنے سے، حضور کی حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے بندہ جڑ کے حضور کی پیروی میں آ جائے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرو، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں۔ پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں، یا دو قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں۔ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔
انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا. ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو. انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں. یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو. خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا. اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا. اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا. آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا. مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر بلحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر. کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے. اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا. شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا. تو ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھئی. اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں. یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے. یعنی یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے. آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے. محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی. اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں، تو یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی. ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا. ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے. حضور کی محبت ایمان ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی. کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے. تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا. فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں. صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی. دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی. بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے. ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟
ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਅਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਧਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਸ ਹਾਸੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਆ ਸਜਣਾ ਵੇਖ ਜਹਾਲਤ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਖਰੀਦ लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं तो पानी भी ज़रा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहाँ रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की ला के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज़्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्ज़ों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज़ ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने ही मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया। खुशखबरी नहीं, जो बज़ाहिर खुशखबरी होती है वो नहीं हुजूर ने सुनाई, बल्कि नबी करीम ने फरमाया फिर तैयारी कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो फिर फ़क्र के लिए तैयार हो, फिर मुश्किलात के लिए तैयारी कर, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना उसकी तरफ तो फ़क्र यूँ आता है जिस तरह गहरी ज़मीन पर सैलाब आता है। फिर तू तैयारी कर, फिर तैयारी कर। मेरे रसूल पाक के ग़ुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया और सही वाला किया। मैं फिर कह रहा हूँ, और बात जहाँ से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे हूँ, इज्तिमाई मोहब्बत नहीं कि अब सारे चल रहे हैं तो चलो मैं भी, ये वाला अंदाज नहीं। बस मोहब्बत हो गई, बस प्यार हो गया, यानी ग़ुलामी कर ली। इस तरह नहीं कि अब चूँकि सारे कह रहे हैं, यानी तारीफ़ तो वो होती है कि जब कोई ना करे तो फिर बंदा उठ के करे, यानी प्यार तो वो होता है कि जब कोई दावा ना करे तो बंदा कहे नहीं यार शख्सियत प्यार के काबिल है, फिर बंदा प्यार करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज है ना, वो सोसाइटी को देखकर नहीं बना, वो मुआशरे को देखकर नहीं बना, हालात को देखकर नहीं बना, बल्कि उनकी रूह ने गवाही दी कि मदीने वाले से प्यार करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें जंगों के दिनों में ना, जंगों के दिनों में शायरियाँ नहीं होती, जब फौजें सरहदों पे खड़ी हों तो फिर गज़लें नहीं कही जाती, जब हालात पूरे उरूज पे हों तो फिर इस तरह की कैफियत थोड़ी होती हैं। पूरे हालात हमेशा सहाबा के लिए तैयार रहे, कभी मुनाफिक, कभी काफिर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर वक्त वो तैयार रहे लड़ने के लिए। लेकिन उन सारे रंगों में उनकी मोहब्बत जवान रही, जंगे भी लड़ते रहे, हुजूर की नातें भी पढ़ते रहे, मुनाफिकों के साथ उनके मामलात भी चलते रहे और नबी पाक की तारीफें भी होती रहीं, जंगों के तबसरे भी होते रहे, लेकिन बैठ के ना तो हुजूर के हुस्न का जिक्र भी होता रहा। एक सहाबी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर तलवार की तरह रोशन था ना, तलवार बिल्कुल बिल्कुल जब नई तैयार होके आती है तो बड़ी रोशन होती है, रोशनी के सामने करें तो अक्स पड़ता है उसका, उसमें से भी शुआएं निकलती हैं, तलवार की तरह था। दूसरे का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तलवार की तरह नहीं, हुजूर का चेहरा तो चांद की तरह रोशन था। यानी वो सारी बातें अपनी जगह पे, वो जो हम चाहते हैं ना कि हम प्यार करेंगे फारिग होके,
ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، سارا کچھ آزمائشیں پریشانیاں ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی، دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے۔ تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا، ایسے حالات اس پر آتے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، اسے سمجھیں۔ تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں، بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے۔ ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے۔ کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو، ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے۔ تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا، لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی، وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے، جی وہ جانا نہیں چاہیں گے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا، جانا چاہے تو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، جناب زید بن حارثہ آئے، فرمایا والد اور چچا آئے ہیں، یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں۔ دوڑ کے گئے، بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے، بڑا روئے، بڑا پیار، بڑی باتیں، بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے، تیری بہنیں بلاتی ہیں۔ تیاری ہو گئی، اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ کون نہیں گھر جانا چاہتا، کون نہیں آرام کرنا چاہتا؟ 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی۔ ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ، زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ گھر کون نہیں جانا چاہتا، اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا، قرار ہی سارا وہاں ہے، سکون اور راحت ہی وہاں ہے۔ اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے۔ تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا، یہ بھاگ جائے گا، گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں، مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے، تو یہ تو دوڑے گا۔ لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سونے ہاں اماں بڑا پیار کرتی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے؟ حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی آپ کو چھوڑ کے
بولے بریلی کے امام، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے، کوئی آزادی نہیں۔ یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی، جب پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ ہم نہ خشک ہو کے آئے ہیں دین میں، خشک ہو کے۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، نعت خوانوں سے کہتا رہتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کرتا رہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ہمیں بھی کوئی مشورہ دو، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس دن تمہاری تجارت بن گئی یہ تمہارا مزہ لے جائے گی نعت خوانی۔ یہ دین جس دن بھی تھوڑا سا کاروبار بن جاتا ہے مزہ خراب کر دیتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورے سالن میں اتنی سی بھی گرد پڑ جائے نا پوری دیگ میں تو سارے کا ذائقہ لے جاتے۔ اگر حضور سے خالص پیار کریں گے، خالص محبت کریں گے تو وہ جو ذائقہ ہے نا، وہ جو حسن ہے وہ آخری دن تک قائم رہے گا، آخری دن تک وہ ذائقہ لیے پھرے گا انسان کو، وہ زندگی کو تازہ رکھے گا، طبیعت کو تازہ رکھے گا، مزاج کو ٹھنڈا رکھے گا، قرار دے گا آپ کو، آپ سکون میں رہیں گے۔ حضور سے محبت کریں اور اپنا ذوق بنائیں، سیرت پڑھیں، ایسے لوگوں کی بات سنیں، ایسے لوگوں کی نعت سنیں جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کا پیار بیٹھے۔ ایسی مجالس میں جائیں جہاں حضور کا ادب، تعظیم، توقیر، نعت سکھائی جاتی۔